نہ جانے کتنے شکوک شبہات سوالات ہوتے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آخر آپ کہتے ہیں کہ ہیں اور پردہ غیب میں ہیں، تو ایسے ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے. میں اس کے دو جواب عرض کر رہا ہوں، ایک روایت سے، ایک درایت سے. ایک روایت سے، ایک درایت سے. روایت کیا ہے؟ جب خود حضور نے اعلان کیا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، پہلا ان میں کا علی ابن ابی طالب ہوگا، آخری ان میں کا مہدی ہوگا جس کا نام میرا نام ہوگا، کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ ایک طویل عرصے تک غیبت میں رہے گا، اور تب ظہور کرے گا جب بہت سے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تب ظہور فرمائے گا قیامت کے قریب، اور پھر وہ روئے زمین کو پر کر دے گا عدل و انصاف سے، اسی طرح جس طرح روئے زمین پر ظلم و جور پھیلا ہوا ہوگا. پوچھنے والوں نے فوراً اٹھ کے پوچھا، یا رسول اللہ اتنی طویل غیبت میں فائدہ کیا ہوگا؟ حضور کی حدیث ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں. حضور نے فوراً بتایا، سمجھایا ایک محسوس مثال دے کر. کہا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اور اس کے آگے بادل ہوتا ہے؟ سورج کے آگے ابر ہوتا ہے، بادل ہوتا ہے. سورج ابر کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کا فیض زمین تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ جو دانے بوتے ہو زمین میں، جو کھیتی کرتے ہو، اسے سورج کی حرارت اور روشنی پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے؟ حالانکہ سورج بادل کے پیچھے ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں حضور نے یہ جواب دیا، اور یہ جواب ہمیشہ کے لیے کافی ہے. اب میں ایک درایت کی مثال دے رہا ہوں اسی حدیث کی وضاحت کے لیے. جبر تاریخ کے بہت قائل ہیں لوگ، جبر تاریخ کے بہت قائل ہیں، اور خاص طور سے مارکسزم. اگرچہ مارکسزم کی حکومت ختم ہو چکی، مگر پھر بھی ابھی بھی اس کے بہت نام لیوا موجود ہیں، اس کی وکالت کرتے ہیں. کہتے ہیں جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی انسان ہوتا ہے. توجہ ہے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ مبارکہ قصص میں، یہ بھی یاد رکھیے گا. میں نے کہا سورہ قدر امام عصر سے تعلق رکھتا ہے، سورہ کوثر بھی امام عصر کے وجود پہ دلالت کرتا ہے، سورہ ملک میں نے کہا قصیدہ امام مہدی ہے، سورہ قصص وہ بھی قصیدہ امام مہدی ہے. سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو روئے زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے انہی کو ہم امام بنائیں، انہی کو زمین کا وارث بنائیں. یہ آیت اپنی جگہ، یہ تو خاص امام کی شان میں ہے ہی، مگر میں عرض کر رہا ہوں روئے زمین پر جب بھی کوئی جابرانہ نظام ہوتا ہے، توجہ رہے، جب بھی کوئی جابرانہ نظام ہوتا ہے تو جابرانہ نظام کیا کرتا ہے؟ توجہ ہے، یہ آپ کے عمرانیات، سیاسیات، سماجیات سے متعلق گفتگو ہے. ہوش بیدار ہونا چاہیے. سماجی حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے، جب کوئی جابرانہ نظام قائم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظالم خزانہ اس کے پاس ہوتا ہے، فوج اس کے پاس ہوتی ہے، اسلحے اس کے پاس ہوتے ہیں، اور زور و زر دونوں کا استعمال کر کے، یعنی پیسے اور اسلحے دونوں کا استعمال کر کے انٹلیکچوئلز کو خرید لیا جاتا ہے، اسکالرز کو خرید لیا جاتا ہے، علماء کو خرید لیا جاتا ہے، اہل قلم کو خرید لیا جاتا ہے، شعراء کو خرید لیا جاتا ہے. جو بکتا نہیں اس کی زبانیں کٹوا دی جاتی ہیں، ہے نا؟ ظالم و جابر کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، مظلوم کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تاریخ کی سچائی ہے نا. اس کے باوجود
یہ کیسے ہوتا ہے کہ دنیا کا ظالم مظلوم طبقہ پھر بھی سر اٹھاتا ہے؟ کون ہے جو مظلوموں کو ہمت دلاتا ہے؟ کون ہے جو مظلوموں کو حوصلہ دلاتا ہے؟ کون ہے جو مظلوموں کو انقلاب پر اکساتا ہے؟ جس طرح بادل کے پیچھے سورج خاک میں پوشیدہ ذروں کو پکاتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اسی طرح پردہ غیب میں بیٹھ کر ولی عصر مظلوموں کی حمایت کرتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، کہیں بھی، اسلام شرط نہیں ہے، مسلمان شرط نہیں ہے، روئے زمین پر کہیں بھی شرق و غرب میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، کسی جگہ ظلم ہو رہا ہو، پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ولی عصر مظلوموں کی حمایت کرتا ہے۔ مظلوموں کے دل میں قوت آتی ہے، یہ قوت کہاں سے آتی ہے؟ مظلوموں میں جرأت کہاں سے آتی ہے؟ مظلوم کیسے لب کشائی کرتا ہے؟ ولی عصر ہے۔ ولی عصر کا وجود یہ وجود ہے کہ جو مظلوموں کی حمایت کرتا ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله